أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 174 نمبر آیا مبارکہ، آخری رکوع ہے سورہ نساء کا، اور آج ہماری سورہ نساء کا اختتام بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں تشریف لاتے رہے اور اپنی امت کو سیدھا راہ دکھاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف نبی مختلف اقوام میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر تشریف لائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لا چکے اور ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں، انجیل کو بدل لیا گیا، تورات میں تبدیلی کر لی گئی، زبور کو مرضی کے مطابق بنا لیا گیا، اور لوگوں نے غلط عقائد اور نظریات کو اپنا لیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والے لوگ جو گمراہی کی طرف جا رہے تھے، چند لوگ راہ ہدایت پر قائم تھے، لیکن اکثر و بیشتر بھٹک چکے تھے، اور خود مکہ کے اندر رہنے والوں کی صورتحال بھی عجیب تھی۔ جو مکہ میں رہتے تھے ان کی اکثر و بیشتر تعداد شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی کر رہی تھی۔ جو اہل کتاب تھے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں تھے، مدینہ طیبہ میں اہل یہود آباد تھے، تو اہل کتاب کی بھی اکثریت جو ہے وہ راہ حق سے ہٹ چکی تھی، اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دین کو بنا لیا ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان پہ فضل کیا اور کرم کیا، اور ان کی اصلاح کے لیے اور عقائد کی اور اعمال کی درستگی کے لیے اپنا پیارا حبیب نبی آخر الزماں، آقائے کائنات، نبی رحمت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور تمام لوگوں کو یہ خطاب فرمایا کہ لوگوں، اب میں نے وہ ہستی تمہیں عطا کر دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شاہکار محبوب تمہیں عطا کیا ہے، اور انہیں یہ شان بھی عطا فرمائی کہ اب ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انہیں یہ شان بھی عطا فرمائی کہ ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ مقام بھی ہے کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، نبی بھی کوئی اور نہیں آئے گا، اور کتاب میں اب کوئی تبدیلی بھی نہیں کر پائے گا۔ لوگوں کو جو فرض سونپا گیا تھا حفاظت کتاب کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، اس میں لوگوں نے خطا کی، اور شیطان کے جال میں آ کر انہوں نے کتابوں کو تبدیل کر لیا۔ سو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی اپنے ذمہ کرم پر لے دی، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کتاب بھی نازل ہم کریں گے، اور اب حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ پہلے تو کتابیں ہم نے نازل کر کے تمہارے سپرد کر دیں، اور تم نے اس میں کیا کیا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب ہم کتاب نازل کریں گے، اور وہ حفاظت تمہارے ذمے نہیں رہے گی، وہ حفاظت اللہ اپنے ذمے لے گا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس امت کو رحمت عطا فرمائی ہے، اور انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور لوگوں کو
یہ نصیحت اور تبلیغ فرمائی کہ تم اب ادھر ادھر مت بھٹکنا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، تم چاہتے ہو کہ کامیابی سمیٹو، دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے، تو چپ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ، حضور کے دامن رحمت میں پناہ لے لو اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے غلام بن جاؤ. بس یہی کامیابی کا معیار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. یہاں آپ سمجھیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابتدائی عرض کیا ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بس تمہارے پاس آ گئی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے. برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جو کسی بھی چیز کے بارے میں ہونے کا واضح نشان ہو. اپنے رب کی دلیل برہان ہے جس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا نور نازل کیا ہے جو روشنیاں بانٹ رہا ہے، جو ہر چیز کو واضح کر رہا ہے، واضح نور عطا کیا. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں عطا فرمانے کا وعدہ کیا، بلکہ عطا فرمانے کا مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ میں نے تمہیں عطا فرما دی. لیکن اس سے پہلے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں کہا. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے ہی حضور کے امتی نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے اندر حضور کے تشریف لانے کے بعد جو بھی شخص آئے گا وہ حضور کا امتی ہے. یعنی امت دعوت میں وہ شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کے لیے. اب جو ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئے، وہ تو امت اجابت بن گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چنیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے، اور ان کو یہ شرف ملا کہ وہ بخشش کو سمیٹ سکیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کے مستحق بن سکیں. جنہوں نے قبول نہیں کیا، امت دعوت وہ بھی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سب کے لیے. جس شخص پر انسان ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور حضور اس کے لیے دلیل ہیں، اس کے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہے. وہ آئے، آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ میں تھامے اور قرآن مجید کی روشنی حاصل کرے، وہ کنارے لگ جائے گا، وہ پار چلا جائے گا، اور اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. برہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونے کی بھی دلیل ہیں، اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کا شاہکار بھی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جو کمالات ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتے. حضور کی ذات سراپا کمالات ہے، حضور کی ذات سراپا معجزات ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک لمحہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اہتمام کا اظہار ہے، جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. حضور برہان ہیں. اب کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، علم کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سپہ سالار ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضور کو باپ ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضور کو شوہر ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دوست ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں. یعنی آپ جو بھی زاویہ دیکھیں گے اور چنیں گے، حضور اس میں کامل اللہ کی دلیل اور برہان آپ کو نظر آئیں گے. اور نورم مبینہ سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی جہالت کے اندھیرے اس سے دور کر سکتے ہیں، اپنی جہالت کو ختم کر سکتے ہیں. تو آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑیں اور قرآن کی روشنی حاصل کریں، اور پھر ہم کشاں کشاں اپنے جادہ مستقیم پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، سو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور قرآن کی رسی کو، حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا۔ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل کا متلاشی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے ایمان قبول کرنا ہوگا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کرم میں پناہ لینی ہوگی۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ کریم انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ جو ایمان لائے اور مضبوطی سے تھام لیا دامن مصطفیٰ، دامن قرآن، اللہ اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا، فضل بھی عطا فرمائے گا، اور صراط مستقیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، سیدھے راستے پر بھی وہی گامزن ہوں گے۔ یستفتونک، آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ آخری آیہ مبارکہ سورہ نساء کی، یہ ایک مسئلہ، ہمارا ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہی ہے۔ وہ فقہی مسئلہ یوں ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے والدین بھی حیات نہیں ہیں، وہ بھی پردہ کر گئے، اور اس کے اور بھی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ شوہر ہے تو اس کی وارث بیوی بن رہی ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر وارث بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور والدین بھی حیات نہ ہوں، اس کو قرآنی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے، کلالہ۔ تو ایک واقعہ ہوا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ فلاں شخص فوت ہو گیا، تو اب اس کی وراثت کا کیا کریں، اس کی وراثت آگے کیسے چلے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیہ مبارکہ اللہ نے بھیجی اور فرمایا محبوب آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یستفتونک، آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ انہیں فرمائیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ کیسے، اس کی وراثت کا معاملہ کیسے ہوگا۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو آدمی کی جو وراثت جو اس نے چھوڑی ہے اس کا نصف اس بہن کو مل جائے گا، یعنی وراثت کا آدھا حصہ جو ہے وہ بہن کو ملے گا۔ پھر باقی ورثاء کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون کون ہیں، تو پھر وراثت پھر اس کی طرف جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اسی طرح جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا وارث بنے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کوئی اولاد نہیں ہے تو صرف شوہر ہی ہے تو وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ دو ہیں، یعنی بہنیں دو ہیں، اکیلی ہے تو پھر نصف مل جائے گا، اور اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو 2 ثلث مل جائے گا، یعنی جائیداد کے 3 حصے ہوں گے اور ان میں سے 2 حصے ان کو مل جائیں گے۔ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جو بھی اس نے مال چھوڑا ہے اس کے 2 ثلث اس کو مل جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہیں، زیادہ ہیں، یعنی اس شخص کے جس کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں، اور بہن بھائی ہیں، وہ زیادہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، تو کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر مرد کے لیے اتنا ہوگا جتنا 2 عورتوں کو حصہ ملتا ہے، یعنی جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے اس سے دگنا مرد کو ملے گا۔ پھر عام جو تقسیم ہوتی ہے، یعنی مرد کے حصے کا نصف عورت کو ملتا ہے، تو اس طرح پھر بہن بھائی آپس میں اس کی وراثت کی تقسیم کریں گے کہ جتنا بہن کو ملا ہے اس سے دگنا جو ہے وہ بھائی کو مل جائے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کریم تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی واضح احکام بیان فرما رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کریم ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کریم ہر شے کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ سو جو وہ حکم دے رہا ہے اسی حکم پر عمل کرنا یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں احوال ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے معاملات کشیدہ ہوتے ہیں یا کس طرح کی کوئی اور کیفیات ہوتی ہیں، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، قرآن کے حکم پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے اور قرآن کے حکم کو ماننا ہی بہتر ہے۔ آج کے اس درس میں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برہان بتائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نور مبین بتایا گیا، اور ہمیں ان کو تھامنے کا اور ایمان لانے کا اور ان کے مطابق عمل کرنے کا درس اور سبق دیا گیا، اور ایک مثال کے طور پر وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ہمارے جملہ مسائل قرآن نے حل کر کے ہمیں بتائے ہیں،
وراثت کے مسئلے ویسے بھی سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے اللہ نے چیزیں بیان فرما دی ہیں، اسی کے وراثت کی تقسیم ہوگی، اپنی مرضی کسی کی نہیں چلے گی، اپنی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی، جیسے اللہ نے تقسیم فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور اگر کوئی باتیں رہ گئی تھی تو وہ حضور نے بیان فرما دی، اور بعض میں صحابہ کرام نے اس کی تفصیلات کو ذکر کر دیا اور اس پہ اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ جو اگر رہ گیا تھا تو اس کو بیان کر دیا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سو ہمیں روشنی اسی سے حاصل کرنی ہے، قرآن کی روشنی لے کر دامن مصطفیٰ کو تھام کے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔